اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جہلمی حدیث عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں، یعنی سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ایک طائفہ باغیہ ہے، یعنی کہ انسرکٹر گروپ، جو ان کو جہنم کی طرف یا نار الجہنم کی طرف دعوت دے رہا ہوگا۔ اب اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں جہلمی صاحب؟ اگر وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نار جہنم کی طرف دعوت، باغی گروہ کا نار جہنم کی طرف دعوت دینا ان کا کافر ہو جانا ہے، تو ایسا ہے تو وہ صاف کہیں کہ وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لشکر جرار کو کافر اور مستحق عذاب دائمہ سمجھتے ہیں۔ اگر وہ یہ بات کہیں گے تو پھر ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے وہ کہتے ہیں فرعون کو، حامان کو یا ابو جہل کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی انہیں جنت دینے پہ قادر نہیں ہے، اور اللہ کو فرعون کو جنت دینے پہ قادر کہنا نوٹوریس ہے۔ اسی طرح اس کا مطلب ہے کہ جہلمی صاحب کے نزدیک حضرت معاویہ، حضرت عمر بن العاص، حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ اور پورے لشکر جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، ان کو کیا جہلمی صاحب کے نزدیک اللہ تعالیٰ بھی جنت پہ داخل کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ ایسا ہی ان کا عقیدہ ہے جیسا کہ وہ فرعون وغیرہ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں، الیاذ باللہ تعالیٰ۔ لیکن ہمارا خیال ہے کہ جہلمی صاحب ابھی تک اس حد تک نہیں گئے ہیں۔ ایسے جا سکتے ہیں، ان کے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا۔ تو دوسرا ایک ہوتا ہے، کیا جہلمی صاحب کا یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا لشکر اور ان کے تمام ساتھی صحابہ اس دعوت کے سبب جہنم میں جائیں گے، لیکن بالآخر الٹیمیٹلی جنت میں جائیں گے؟ کیا جہلمی صاحب کا یہ عقیدہ ہے؟ اگر یہ عقیدہ ہے تو بیان کریں اور پھر حدیث سے اس پر استدلال کریں۔ اگر پہلا والا عقیدہ ہے تو وہ بیان کریں اور پھر اس حدیث سے اس پر استدلال کریں۔ یا تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کیا جہلمی صاحب کا یہ نظریہ ہے کہ باغی طائفہ اور حضرت معاویہ ان کے تمام حامی صحابہ جو باغی گروہ جہنم کی طرف دعوت دینے والے ان کے حساب سے ہیں، وہ نہ تو اس دعوت کے سبب اور نہ بغاوت کے سبب اور نہ دونوں کے مل کر بھی، یعنی بغاوت اور دعوت دونوں ایک ساتھ ہو ثابت ہوئیں، اس کے باوجود نہ تو وہ جہنم میں جائیں گے اور نہ ان کو وہ کیا کہتے ہیں ان پر عذاب ہوگا، یعنی کہ صرف اتنا ہوگا کہ نہ ان پر ثواب و اجر ملے گا اور نہ ان پر عذاب ہوگا۔ کیا جہلمی صاحب کا یہ نظریہ ہے کہ یہ جو باغی ہونا اور جہنم کی طرف سیدنا عمار کو دعوت دینا، اس کی دلیل ہے کہ نہ تو ان کو ثواب ملے گا اور نہ ان کو اجر ملے گا، یعنی یہ خطا اجتہادی نہیں ہے، خطا غیر اجتہادی ہے؟ یہ کیا جہلمی صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو وہ بھی صریح الفاظ میں بیان کریں۔ اگر ان میں سے جو بھی ان کا موقف ہے اس کو جمل صریحہ و قطعی الدلالہ میں بیان کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر وہ حدیث مذکور سے کچھ ثابت نہیں کرنا چاہتے، صرف سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لشکر جرار کی شان میں گستاخی کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں۔ کسی گستاخی نہیں ہوتی ہے، صرف یہ ایک طرح کا مغالطہ ہے جس کو ہم اسے دجل کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارا خیال ہے کہ جہلمی صاحب اس روایت سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کو محفوظ ثابت نہیں کرنا چاہتے، یعنی جیسے نبی محفوظ وہ معصوم ہوتا ہے، صحابی محفوظ ہوتا ہے، تو ہمارے نزدیک سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفوظ ہیں، اور جہلمی صاحب ان کو محفوظ ثابت نہیں کرنا چاہتے۔ اب محفوظ کیا ہے انشاءاللہ اس پہ لیکچر میں پھر بناؤں گا، لیکن آپ سمجھ لیں کہ جہلمی صاحب چاہتے کیا ہیں۔ جو ہمارا خیال ہے کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ محفوظ نہیں تھے اور انہوں نے کچھ گناہ کیے، اس کو گناہ کے زمرے میں ہو سکتا ہے ان کا یہ موقف ہو، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اس کو بھی صاف صریح بیان کیا۔ اس کی ایک مثال ہمارے پاس جہلمی صاحب سے ہی موجود ہے کہ وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو قتل جو انہوں نے مصری فرعونی کا کیا تھا اس کے سبب سے اس کو نہ تو ترک اولیٰ سمجھتے ہیں اس فعل کو، اور نہ اس کو خطا اجتہادی سمجھتے ہیں، کیونکہ ترک اولیٰ ہوگا تو خطا اجتہادی ہوگا، کیونکہ نبی ترک اولیٰ اجتہادی خطا کے طور پر ہی کرتا ہے، مرضی سے نہیں کرتا۔ تو اس سے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام معصوم نہیں تھے، یا کم از کم اس تصور کے مطابق معصوم نہیں تھے جو اہل السنہ میں، جمہور اہل السنہ میں پایا جاتا ہے۔ تو جب وہ قتل
فرعونی مصری کو دلیل بناتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معصوم نہ ہونے کی، اس تصور کے مطابق جو امت میں پایا جاتا ہے، تو بھی وہ قتل عمار کو تو یقیناً اس چیز کا بنا لیں گے دلیل کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم نہیں تھے، جو کہ اہل سنہ میں محفوظ نہیں تھے، جو کہ اہل سنہ میں پایا جاتا ہے، کیونکہ صحابی محفوظ تو ہو سکتا ہے، معصوم نہیں ہو سکتا۔ اور اسی بنیاد پر جہمی صاحب کا یہ عقیدہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ان کے جانب حضرت موسیٰ کے جانب جس طرح ایک وہ غلطی کہہ رہے ہیں، لیکن ایکچولی گناہ صغیرہ کہنا چاہ رہے ہیں، اگرچہ کہا نہیں ہے، تو اگر نہ بھی حضرت موسیٰ کے لیے اتنی زبان ان کی نہ جائے تو بھی وہ حضرت معاویہ کو گناہ صغیرہ کی طرف شاید منسوب کرنا چاہتے ہیں۔ ذرا غور کر لیجئے گا اور جہلمی صاحب کو سمجھیے گا۔ لیکن میری یہ بات جو ہے، یہ جن لوگوں نے مجھ سے عرض کیا، یا بلکہ عرض کیا مجھ سے سوال کیا کہ آپ جو ہیں ایک دفعہ اور اس مسئلے کو ذرا ڈیل کریں کہ جہلمی صاحب اس حدیث کو بار بار بیان کر کے کہنا کیا چاہتے ہیں، تو ہم نے اس کا یہی دو معنی نکالے ہیں کہ ان کو محفوظ ہونے کا انکار کرنا چاہتے ہیں اور گناہ کو ان کی طرف منسوب کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال ابھی تک کفر جو ہے وہ منسوب انہوں نے تمام تر دشمنی کے باوجود نہیں کیا، حتیٰ کہ حضرت معاویہ سے دشمنی کا یہ عالم ہے کہ وہ غلام معاویہ نام رکھنا بھی جائز نہیں قرار دیتے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب کفر منسوب نہیں کیا انہوں نے، اور انہوں نے فسق منسوب کیا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک موقف ہو جو ان کے جو سامعین ہیں ان میں یہ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ نے گناہ کبیرہ علیاذ باللہ کیا ہے اور اس کی سزا کا بھی وہ مستحق قرار دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہلمی صاحب چاہتے ہیں۔ بہرحال ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ جب تک جہلمی صاحب ان میں سے کسی ایک کا تعین نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ حدیث 10 لاکھ دفعہ بھی پڑھے نا تو وہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ حضرت معاویہ کا کوئی نقصان ہے۔ جب کوئی عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے پھر میں اس پہ بات کروں گا کہ بھائی کیا وہ چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔